السلام علیکم۔ جہاں ہم محفل میں بیٹھ کر مزے سے کسی غیر موجودہ شخص کی برائیاں بیان کرتے ہیں، یقین جانیں وہاں سے اٹھتے ہی ہماری برائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اونچی پرواز کرنا چاہتے ہو تو رزق کی فکر چھوڑ دو، کیونکہ فضاؤں میں وہی اڑتے ہیں جنہیں رازق پر یقین ہوتا ہے۔ قسمت بھی عجیب کھیل کھیلتی ہے، جب جینے کی چاہ ہوتی ہے موت سامنے کھڑی ہوتی ہے، اور جب موت کی ضرورت ہوتی ہے دور دور تک نظر نہیں آتی۔ نیکی صرف اور صرف رضائے الہی کے لیے ہونی چاہیے۔ اکثر لوگوں کو شکوہ کرتے سنا ہے، نیکی کا زمانہ ہی نہیں، ہر زمانہ نیکی کا ہے۔ اگر کی جانے والی نیکی کے اجر کی امید صرف اللہ سے رکھی جائے، مگر ہم نیکیوں کے اجر کی امید لوگوں سے لگا لیتے ہیں اور پھر نا امیدی پر شکوے کرتے نظر آتے ہیں۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہیں، لیکن اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود پاک پڑھے گا، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور اس کے 10 درجے بلند کر دیے جائیں گے۔ اور جو تم کو مل رہا ہے وہی تمہارے حق میں بہتر ہے، دینے والا رب خوب جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ 100 سال زندہ رہنے کے لیے 100 سال کی عمر ضروری نہیں۔ ایک دن ایسا اچھا کام کر جاؤ جس سے دنیا تمہیں 100 سال تک یاد رکھے۔ گفتگو کے دوران بدتمیزی نہ کیا کرو، غصے کو قابو میں رکھو، دوسروں کے ساتھ بھلائی کرو، تکبر نہ کرو، دوسروں کی غلطیاں معاف کر دیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابلیس نے اپنے رب سے کہا، تیری عزت اور جلال کی قسم، جب تک بنو آدم میں روحیں موجود رہیں گی میں ہمیشہ ان کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، مجھے میری عزت اور میرے جلال کی قسم، جب تک وہ مجھ سے بخشش طلب کرتے رہیں گے میں ان کو بخشتا رہوں گا۔